حیدری نعرے حیدری نعرے حیدری بلایا ہے تو آئے ہیں بلاؤ یہ تو آئیں گے بلایا ہے تو آئے ہیں بلاؤ یہ تو آئیں گے تمہارے بن بلائے کون آئے غوث سمدانی تمہارے بن بلائے کون آئے غوث سمدانی سلام اے فاطمہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے تاجدار تمہاری منزل رفعت کو جس نے ناپنا چاہا تمہاری منزل رفعت کو جس نے ناپنا چاہا تمہاری منزل رفعت کو جس نے ملی ہے صرف حیرانی محی الدین جیلانی ملی ہے صرف حیرانی محی الدین جیلانی سلام اے فاطمہ کے لال اے سلام اے تاجدار ربانی سلام اے تاجدار اولیاء ربانی تمہاری منزل رفعت کو جس نے ناپنا چاہا تمہاری منزل رفعت کو جس نے ناپنا چاہا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی سلام اے فاطمہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے تاجدار اولیاء اے قطب ربانی بلایا ہے تو آئے ہیں بلاؤ گے تو آئیں گے بلایا ہے تو آئے بلاؤ گے تو آئیں گے تمہارے بن بلائے کون آئے غوث سمدانی تمہارے بن بلائے کون آئے غوث سمدانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی سلام اے فاطمہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے تاجدار اولیاء قطب ربانی تمہاری منزل رفعت کو جس نے ناپنا چاہا تمہاری منزل رفعت کو جس نے ناپنا چاہا ملی ہے صرف حیرانی محی الدین جیلانی ملی ہے
ہے صرف حیرانی محی الدین جیلانی سلام فاطمہ کے لال ہے آج ہم سب کا آخری سفر ہو رہا ہے اس مبارک جو دورے کا بالخصوص یہ تمام تر بارگاہوں کی جو زیارت ہم سب کو عطا ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دفعیل میں یہ سرکار مولائے کائنات مخدوم کائنات اور سرکاران حسنین کریمین کے لاڈلے حضور سیدنا شاہ محمود سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کرم کی دین ہے ماشاءاللہ۔ اگر درمیان میں باب الشیخ کا وہ ٹکڑا زمین کا خطہ نہیں ہوتا تو شاید ہم ان بارگاہوں کی زیارت سے محروم ہو جائیں۔ اس دہلیز مبارک کا فیض ہے جو آج ہم سب امام علی رضا کی بارگاہ میں، شیخ بابا فرید عطار کی بارگاہ، شیخ ابوالحسن خرقانی، سلطان العارفین شیخ بایزید بستامی، غوث پاک کی امی جان مخدومہ فاطمہ، سیدہ نساء فاطمہ ام الخیر اور غوث پاک کے ابو جان شیخ موسیٰ جنگی دوست، ان جیسے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری کا شرف پائے ہوئے ہیں۔ خواجہ ابو سرت چشتی، خواجہ محروق، خواجہ ابراہیم اور قدم گاہ سرکار امام علی رضا مخدومہ قم شریف کی بارگاہ میں جو حاضری ہوئی ہے، یہ حاضری غوث پاک کے قدم کی برکتوں کی دیر ہے۔ لہٰذا ہم سب پہ جو غوث پاک کا احسان ہے، دعا کرو کہ اس احسان کے سائے تلے ہم ہمیشہ رہیں، ہمیشہ جئیں اور اپنے اس محسن کو یاد رکھ لیں جس نے اپنے جد کریم کی کروڑوں کروڑ امت کی مغفرت کا خود کو سامان بنا دیا ماشاءاللہ۔ یہ ہم سب کا مشہد شریف سے تہران کی طرف کا آخری سفر ہے۔ ابھی ہم لوگ خواجہ مراد شاہ، خواجہ ابو سرت چشتی جائیں گے، ایک اور بارگاہ میں حاضری، اس کے بعد اسٹیشن یہاں کی، پھر ٹرین کا سفر پہلا سفر ہوگا۔ اب تک ہم لوگوں نے تقریباً 4000 کلومیٹر کا سفر کیا ہے بائی بس۔ بس کا سفر بہت آسان بھی ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ یہ تو لوکل بس ہے جس پہ چل رہے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ پہلے کے دور کے بزرگوں نے گھوڑے پر سواریاں کی ہیں، ان کے صدقے میں یہ سواری ملی ہے۔ یہاں کی ٹرین دیکھیں گے آپ، اس کو زمینی فرائٹ لوگ کہتے ہیں، زمینی فرائٹ۔ پہلے بڑی آسانی سے انشاءاللہ 1000 کلومیٹر کا سفر طے کریں گے۔ کل دوپہر تک ہم لوگ پہنچیں گے مشہد شریف، وہاں سے مغرب کی نماز کے آگے پیچھے فرائٹ ہے، اس سے انشاءاللہ سرکار خواجہ قطب محمود الہی بابا نصیر الدین چراغ دہلوی، خواجہ سرکار شیخ نجیب الدین متوکل چشتی اور مائی صاحبہ شیخ عبدالحق ردولی، شیخ عبدالحق دہلوی کی بارگاہ یعنی دہلی شریف پہنچیں گے انشاءاللہ۔ ہم لوگ کل رات میں 12-1 بجے کے درمیان رائٹ ٹائم فلائٹ رہی تو پھر غریب نواز کے ملک میں داخل ہوں گے۔ حضور غوث پاک کے شہر کی مٹی ہماری پیشانیوں پر لگی ہوگی۔ آپ سب کو لوگ پیار و محبت سے حسرت سے دیکھیں گے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ جو نعمت ہم سب کو دیا ہے اس کو سنبھال کر کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بہت مؤدبانہ گزارش ہے، کچھ چیزیں آپ جو لوگ یہاں سے لے کے جا رہے ہیں وہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، تسبیح ہو، انگوٹھی ہو، کتنی بھی قیمتی سے قیمتی چیزیں ختم ہو جائیں گی تو ہی اینڈ ہوتا ہے ان کا، یا تو یہ ٹوٹ جاتی ہیں یا غائب ہو جاتی ہیں۔ اور کسی بھی قیمتی سے قیمتی چیز کا تیسرا کوئی اینڈ راستہ نہیں ہے، یہی 2 راستے ہیں، یا تو وہ چیز ٹوٹ جائے گی یا غائب ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہاں سے سچ بولنے کا تبرک لے لیا ہے، حلال کھانے کا تبرک لے لیا ہے، ہم اور آپ دنیا میں نہیں رہیں گے، اولادوں کے پاس وہ تبرک باقی رہے گا۔ اللہ کی ذات پر شاکر رہیں، اللہ کی ذات پر شاکر رہیں۔ مشکلات ہیں، بچیاں ہیں، جوان، شادی بیاہ، کاروباری، تو 70 مرتبہ الحمد شریف پڑھنے کی عادت ڈال لیں، انشاءاللہ بڑی بڑی مشکلوں سے بچ جائیں گے۔ تکلیفیں رہیں گی، تکلیف ایمان والوں کا حصہ ہے، مومن کی پہچان ہے، وہ تکلیف اور آزمائش میں رہتا ہے، لیکن وہ آزمائش بلا نہیں بننے پائے گی انشاءاللہ۔ 70 مرتبہ الحمد شریف کا ورد کرتے رہیے گا انشاءاللہ، 70 مرتبہ۔ اور اگر اللہ خوشحال رکھے، مطمئن رکھے تو 3 کام، 100 مرتبہ کلمہ شریف، 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ غوث پاک کا نام ہمیشہ لیتے رہیے گا، سمجھ رہے ہیں؟ 100 مرتبہ کلمہ شریف اور 100 مرتبہ درود شریف اور 100 مرتبہ حضور غوث پاک کا نام لیتے رہیے گا انشاءاللہ۔ جہاں بھی رہیے گا غوث پاک کی نیاز کراتے رہیے گا، امام حسن حسین کی، امام علی رضا کی نیاز وغیرہ کراتے رہیے گا انشاءاللہ۔ جب بھی یاد آئے غوث پاک کی، غوث پاک کے شہر کی، کربلا کی، تو کسی نہ کسی کو اپنی طرف سے چائے بسکٹ کھلاتے رہیے گا۔ ان کی یادوں کو اور دل میں بسانے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو کھلاتے پلاتے رہو، جانوروں سے محبت رکھو، اپنے دروازے پر بیٹھنے والے کتے تک کا خیال رکھو، سمجھے؟
जिन दुकानों में आप जाओ, जिन दोस्तों के घरों में जाओ, उन घरों में जाके गौस पाक की बातें करना इंशाल्लाह। खेल कूद न करना, वहाँ ऐसा था, वहाँ ये था। यहाँ की जो चीज़ें हैं, यहाँ की करबला की, नजफ अशरफ की, बगदाद शरीफ की, जो आपके और आपके मिजाज से मेल नहीं खाती हैं, उसका जिक्र आप ज़्यादा ना करेंगे। हुज़ूर गौस पाक की बारगाह में वहाँ के लोगों के पहनावे कैसे हैं, लोग कैसे रहते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आप बात करें तो बस गौस पाक की बात करें। गौस पाक की बारगाह कितनी खूबसूरत है, चमकदार है, कितनी बारौनक है, और नफ्स पर कंट्रोल रहता है इंसानों के। फरिश्तों के दरमियान होने का एहसास पैदा होता है, हर शख्स वली मालूम होता है वहाँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वो दरो दीवार, वो कुब्बा शरीफ, वो उसके मीनार, उसकी बरकतें याद आती रहेंगी इंशाल्लाह। जब जब गौस पाक सरकार का मुबारक महीना आए, धूम धूम से लंगर कीजिएगा इंशाल्लाह, समझे। ये सफ़र इसलिए ज़रा सा बूढ़े लोगों के हिसाब से मुश्किल हो गया कि इसमें ईरान शामिल था। ईरान लोग नहीं आते, हम लोग जब से आए हैं एक ग्रुप, अपना ग्रुप अपने अकीदे का अभी मिला है मुझको पहचान, एक ग्रुप आया है जब से हम लोग ईरान आए हुए हैं। वरना ईरान लोग कम आते हैं। अगर 10,000 लोग बगदाद शरीफ आते हैं तो 10,000 में से मुश्किल से 200-400 ईरान आते हैं। उन 200-400 खुशकिस्मत लोगों में तकरीबन आधे ऐसे होते हैं, आधे से कम, जो जीलान शरीफ की तरफ जा पाते हैं। 10,000 में मुश्किल से 150 जाते हैं जीलान। उन 150 में आप भी शामिल हैं। हुज़ूर गौस पाक की इस उम्र में आपने और हमें इतने सफ़र किए बगदाद शरीफ के, ईरान के। पहली मरतबा हमने भी गौस पाक की अम्मी जान की बारगाह में हाजिर, आप सबके साथ। आप सब ना होते तो ये शरफ न मिलता। तो मुबारक को ये नेमतें घर लेके जाइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। याद रखिएगा वो तबरुकात, वो जगह, जो कपड़े आप पहने हुए हैं गौस पाक की बारगाह में, इन कपड़ों को आप रखे रहिएगा। जुमा जुमा पहनिए, कभी कभी इंशाल्लाह खुशी में पहनिएगा। और कि इन कपड़ों को हमने बारगाह गौस आज़म में पहना है, मौला अली के दरबार में इसे पहना है, रखे रहिएगा इंशाल्लाह। बकिया सब बांट दीजिएगा, कोई मांगे टोपी भी दे दीजिएगा सब। दरअसल सबसे बड़ा तबर्रुक इनकी मोहब्बत है, इनकी तालीम है इंशाल्लाह। उस पर अमल करें, आप दुआ करें। इतनी मेहनत से आपने अपना कारोबार छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, इतना मुश्किल सफ़र करके यहाँ पर आए, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे हिसाब से इतनी आसानियाँ बहुत कम होती हैं, इतनी आसानियाँ बहुत कम होती हैं। इतने लोग रहे, 40-43 लोग, फिर भी अलग अलग कबीले के, शहर के, कस्बे के, स्टेट के लोग रहे, फिर भी अल्लाह का शुक्र है करीब करीब 99% लोगों का मिजाज एक दूसरे से मिलता रहा माशाल्लाह। बाकी ऐसा कुछ होता भी तो चलता रहता है।